اس والے لاکر میں اوپر والی دراز میں سے 3 گولڈ کے سیٹ بڑے آرام سے نکالے ہیں اور 2 سیٹ کے ایئر رنگس چھوڑ دیے ہیں اور 3 بڑے گولڈ کے سیٹ اٹھا کر بڑے آرام سے چور لے کر گیا ہے۔ اور اس کی جو دراز تھی، اس کی جو یہ لاک تھا، اس کو تار کے ذریعے لوز کیا گیا تھا، کیونکہ نمبر 5 والے جب آئے تو انہوں نے یہی تفتیش کی اور یہی بتایا کہ اس والے لاک کو اوپر والی دراز کے تار کی مدد سے یا کسی چیز کی مدد سے اس کو لوز کیا گیا ہے اور بڑے آرام سے کام ہوا ہے۔ اور یہ بڑے مطمئن ہو کے، جس نے بھی نکالے ہیں بڑے مطمئن ہو کے نکالے ہیں، کیونکہ اس میں سے تمام چیزیں نہیں نکالی گئیں، اس میں چھوٹی موٹی چیزیں اس میں رہنے دی گئیں۔ کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے میرے جو پیچھے کی سائڈ پر پرس میں رکھے ہوئے تھے، وہ بھی نہیں نکالے۔ باقی 2-3 بڑے سیٹ گولڈ کے بڑے آرام سے لے کر گیا ہے، جس کی وجہ سے میں اب تک پریشان ہوں۔ تاحال ابھی تک چور کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ 15 والے بھی تمام لوگوں سے پتہ کیا جا رہا ہے۔ مین گیٹ پر لوک لگا ہوا ہے، دروازہ کا ڈور لوک، ایک نیچے الیکٹرک کا لوک لگا ہوا ہے بالکل مین گیٹ پر، اور یہ گھر میں انٹر ہونے کا دروازہ ہے، ادھر بھی لوک لگا ہوا ہے، اس کی بھی چابی، یہ بھی چابی سے کھلتا ہے اور نیچے والا بھی چابی سے کھلتا ہے۔ تو یہاں کے لوگ بالکل مضبوطی سے یہ لگے ہیں۔ یہاں پر یہ بندہ کوئی آیا ہے تو بڑے ہی مطمئن انداز میں اس نے یہ زیور نکالے ہیں، اور یہ میری غیر موجودگی میں نکالے گئے ہیں، کیونکہ میری جو آہٹ سے بھی الحمدللہ آواز کھل جاتی ہے، کیونکہ روم میں میرا لوکر رکھا ہوا ہے۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، جس بندے نے یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ سامنے آئے اور توبہ استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے کہ یہ بہت ہی غلط کام کیا گیا ہے۔ پہلے اس کے لاک کو تار کی مدد سے لوز کیا گیا تھا اور یہ پھر کسی بھی چابی سے آرام سے کھل گیا ہے۔ گھر میں چابی جو ہے گھر کی دونوں نیچے والے دروازے کی اور اوپر والے دروازے کی 3 لوگوں کے پاس ہے۔ ایک میرا بیٹا شعیب رضا اس کے پاس ہے، ایک میرے پاس رہتی ہے، کیونکہ مجھے اکثر جانا ہوتا ہے تو میں بغیر کسی کو اطلاع دیے ہوئے خود اپنے گھر میں آ سکتی ہوں، اور ایک ان کے والد کے پاس ہوتی ہے، تو وہ بھی کبھی گھر میں اسی طریقے سے نیچے سے تالا اور اوپر کا تالا کھول کر گھر میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ بندہ جو زیور لے کے گیا ہے، یا تو اس نے چابی حاصل کی ہیں، چابیوں سے دروازے کھولے ہیں اور وہ یہ واردات کر کے گیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ کسی گھر کے ہی بندے کا کام ہے، کیونکہ ہماری جو بلڈنگ میں بڑی مضبوط سے نظام قائم کیا گیا ہے، کیونکہ نیچے بھی لاک لگائے گئے ہیں، مضبوط دروازہ ہے اور اوپر کے دروازے بھی مضبوط ہیں، اور کبھی بھی اس بلڈنگ میں کتنے ہی عرصے سے لوگ رہ رہے ہیں، کبھی بھی ایسا کام نہیں ہوا۔ جو ہماری ہیلپر ہے اس سے بھی بہت اچھی طریقے سے معلوم کر لیا، وہ بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے کام کر کے باہر نکل جاتی ہے، تو ہم اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اور وہ بہت ہی فاسٹنگ سے کام کر کے باہر نکل جاتی ہے۔ اور یہی طریقہ واردات میرے ساتھ پہلے بھی ہو چکی ہے۔ جب میں اپنے فلیٹ میں رہتی تھی تو وہاں پر کسی کے یہاں بھی ایسی واردات نہیں ہوئی، میرے گھر میں یہی واردات بالکل اسی طریقے سے کہ چور کچھ چیزیں اس میں سے اٹھا کے لے گیا تھا اور کچھ چیزیں چھوڑ گیا تھا، مگر وہ بھی کافی قیمتی چیزیں تھیں، اور یہ بھی بہت اچھی مالیت کی چیزیں تھیں، جس کا مجھے بہت ہی افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل مجھے عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور جس بندے نے بھی یہ حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خوف اور ہیبت ڈال دے، تاکہ وہ توبہ استغفار کر لے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس چیز سے باز آ جائے اور میرا زیور واپس کر دے مجھے۔ کسی کی بھی کوئی چیز میرے پاس رہ گئی ہو غلطی سے یا بھول چک سے، تو میرے سے آ کے طلب کر سکتا ہے، اور یا پھر میں اس کی معافی چاہتی ہوں۔ اور یہ لاکر پہ جو بلیک نشانات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 15 والے فنگر پرنٹس لے کے گئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو چور چوری کر کے گیا ہے اس کے فنگر پرنٹس نہیں مل رہے اس میں، یہ ابھی حال ہی میں جو آپ لوگوں نے تلاشی کی ہے اس کے ہیں، کیونکہ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، نہ کسی کا کوئی حق لے کر کھایا ہے، نہ ہی کوئی کسی سے کوئی ایسی چیز لیا، کسی کو ایسی پریشانی دی ہے میں نے کہ وہ اتنا پریشان ہو کہ اس کی کوئی مال وغیرہ کوئی میں نے لیا ہو یا کوئی اس کا حق دبایا ہو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے مجھے باز رکھے اور سب کو باز رکھے۔ اور اگر یہ کوئی گھر کا بندہ ہے، کوئی جاننے والا ہے، تو یہ مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے، اور باہر کا ہے تو وہ بھی کیوں مجھے پریشان کر رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی یہی واردات بالکل اسی طریقے سے پہلے ہو چکی ہے میرے ساتھ۔
تو مجھے اب ایسا خوف لاحق ہو گیا ہے کہ میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خوف و ہیبت ڈال دے اور وہ اس کام سے باز آ جائے، اور جو بھی چیزیں لی ہیں وہ توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے واپس کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، اللہم آمین۔ گھر کے تقریباً سارے ہی لوگوں سے پوچھ گچھ کر لی ہے تو سبھی لوگ منع کر رہے ہیں، اور سبھی نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے جو ہم ایسا کام کریں، بس جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ اس نے اپنا عمل خراب کیا ہے، تو پھر بھی اس کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے اور یہ زیور واپس کر دے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے زیور کو واپس کروا دے یا اس کا نعم البدل عطا فرمائے، مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔